حالیہ ایران اور اسرائیل کی جنگ میں اگرچہ کوئی ایک فریق مکمل فاتح نہیں ٹھہرا، مگر سب سے زیادہ نقصان اسرائیل کو ہوا۔ اس کا ناقابل شکست سمجھے جانے والا دفاعی نظام تھاڈ، ایرو اور آئرن ڈوم بار بار ناکام ہوا، اور اس کے ایٹمی ہتھیار بھی کوئی خوف پیدا نہ کر سکے۔ امریکہ بھی اپنے اصل ہدف یعنی ایران میں رجیم چینج میں مکمل ناکام رہا، اور ایرانی حکومت پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر ابھری۔ ایران کا ایٹمی پروگرام جو اس جنگ کا مرکزی ہدف تھا تقریباً محفوظ رہا۔ اس کے ساتھ ایران نے حکمت عملی سے جنگ کا دائرہ بڑھایا تاکہ اسرائیل کو لمبی جنگ میں الجھایا جا سکے، جس کا نقصان نیتن یاہو کی حکومت کو ہوا اور اسے بالآخر مجبوراً امریکہ کو براہ راست مداخلت کے لیے بلانا پڑا۔ اس جنگ میں پاکستان خاموش تماشائی نہیں تھا بلکہ ایک بڑی ڈپلومیٹک پاور کے طور پر ابھرا۔ پاکستان نے دنیا کی بڑی طاقتوں کے ساتھ مل کر تنازع کا پرامن حل نکالنے کی کوشش کی، اور اس بات کو کھل کر بیان کیا کہ اگر ایران اس جنگ میں کمزور پڑتا ہے تو اگلا ہدف کسی بھی بڑے مسلم ملک کو بنایا جا سکتا ہے۔ یہی موقف پاکستانی سیاستدانوں نے بارہا بیان کیا، اور ترکی نے بھی اس موقف کی بھرپور تائید کی۔ ٹارگٹ بنایا ہوا ہے، اگر آج مسلم دنیا جو ہے متحد نہ ہوئی اور اپنے اپنے ایجنڈے پہ اپنے اپنے مفادات کا تحفظ کرتی رہی تو سب کی باری آ جائے گی۔ As members of a common history, of a common civilization, and above all, as members of a common faith, پاکستان نے اس جنگ میں واضح پیغام دیا، اگر اسرائیل کبھی پاکستان کی طرف دیکھنے کی غلطی کرے گا تو اسے منہ توڑ جواب دیا جائے۔ ان تمام حالات میں پاکستان کو وہ کامیابیاں اور فائدے حاصل ہوئے جو کسی اور کو نہ ملے۔ ایران کو بھارت کے انٹیلیجنس نیٹ ورک اور بلوچستان میں سرگرم پاکستان مخالف گروہوں جیسے BLA کی حقیقت سمجھ آ گئی، جنہیں اب وہ اپنی سلامتی کے لیے بھی خطرہ سمجھنے لگا ہے۔ اس لیے ایران کی اولین ترجیح ان نیٹ ورکس کا خاتمہ ہوگی، جو پاکستان کے لیے ایک بڑی کامیابی۔ اب دونوں ممالک کے درمیان اعتماد، سیکیورٹی، تعاون اور معاشی روابط مضبوط ہوں گے۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ یہ جنگ بظاہر مشرق وسطیٰ کی تھی، لیکن اصل اور غیر متوقع فائدہ پاکستان کے حصے میں آیا ہے۔ ایک پرانا دشمن کمزور ہوا، ایک ہمسایہ قریب آیا، اور پاکستان عالمی سفارتی نقشے پر ایک نئی قوت بن کر ابھرا۔ دیروز در مجلس سنای پاکستان مسبب کردن که در قبال سیاست‌های زشت اسرائیل با ایرانند و در تمام جایگاه‌هایی که نیاز باشه با ما